سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ آپ حضرات کے پاس پیج ہے 79۔ پچھلی آیت ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا لشکر والوں سے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص اس میں سے پی لے گا تو وہ میرے سے نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ ہم ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعم فإنہ منی، اور جو اس میں سے نہ چکھے تو وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفة بیدہ، ہاں مگر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے ان میں سے پیا، زیادہ پیا سوائے ان میں سے تھوڑے افراد کے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، تو جس وقت حضرت طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے اس نہر کو عبور کر لیا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو وہ کہنے لگے آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ایسے لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت دفعہ کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں اکثر زیادہ تر بڑی تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت طالوت علیہ الرحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب لشکر کو لے کر نکلے
تو انہوں نے لشکر کو جب ترغیب دے دی، لے کر چلے 70 سے 80 ہزار کی یہ کاؤنٹنگ ہے، تعداد ہے۔ تو حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اصل میں سپاہی کے جو اوصاف میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم استقلال ہونا چاہیے، وہ مستقل مزاج ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ تھوڑی بہت ہی بات آئی تو وہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ان کے اندر استقلال ہونا چاہیے، مستقل مزاج ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں، حالات کٹھن جیسے مرضی آ جائیں، کٹھن سے کٹھن آ جائیں، اس کے اندر صبر آزما ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے نہ ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر، ایک جماعت کہیں کسی کے خلاف بھیجی، چھوٹا سا سریہ تھا بھیجا۔ تو یہ جب جماعت وہاں پر گئی تو راستے کے اندر جو ان کے پاس راشن تھا بالکل ختم ہو گیا، یعنی اب اتنا راشن رہ گیا کہ ایک ایک مٹھ صرف ساروں کے حصے میں آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف ایک ایک کھجور، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کی گٹھلیوں کو وہ چوس لیتے تھے اوپر پانی، پھر ایک وقت ایسا آیا روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پتے کھانا شروع کیے، اور پتے کھانے کی وجہ سے ان کی یہ جو منہ کی یہ جو باچھیں تھے یہ پھٹنا شروع ہو گئیں۔ تفرقت افواہم کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے مستقل مزاج رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں ان کو فتح عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو امیر لشکر ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ حکم دے سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان ایک لشکر ترتیب دیا، جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کے ماتحت تھے۔ اب جب دشمن کے اس علاقے کے اندر پہنچے، جنگل کے اندر پہنچے، تو امیر لشکر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ آگ نہیں جلانی۔ اب ٹھنڈ تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، لوگ ٹھٹر رہے تھے، لیکن انہوں نے حکم دے دیا کہ آگ نہیں جلانی۔ اب جناب علیہ لشکر والوں میں چھ میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ٹھنڈ بھی ہے، کھانا بھی پکانا ہے، انہوں نے آگ جلانے سے بھی منع کر دیا ہے، تو اب کیسے ہم جناب علیہ یہ کریں گے؟ تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سفارش کریں کہ ہمیں آگ جلانے دیں اس طریقے سے۔ تو انہوں نے بالکلیہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا ہے، امیر کی اطاعت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے حکم دیا ہے کہ آگ نہیں جلانی۔ چنانچہ یہی ہوا، رات گزرنے کے بعد علی الصبح، نماز کے فوراً بعد ہی انہوں نے حملے کا حکم دیا، اور دشمن اب اس کے لیے تیار نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ اب باقی لشکر والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر رات کو ہم آگ جلا دیتے تو دشمن کو ہماری آمد اور تعداد اور ان سب چیزوں کا پتہ چل جاتا، جس کی وجہ سے حملہ کرنے میں اور لڑائی کے اندر یہ اس طرح مشکل پیش آتی۔ تو یہ امیر لشکری حکم ہے، وہ لشکر پر آزما سکتا ہے کچھ۔ تو حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے بھی ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اب کل ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی کہ وہ راستے میں جب ندی، وہ نہر یا وہ دریا آیا تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں پر اب تم نے پانی نہیں پینا، بغیر پانی پیے نکلنا۔ اب لشکر ہے، گرمی کا موسم، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت ہے، اور اوپر سے پانی بھی ٹھنڈا ٹھار ہو، صاف ستھرا موجود ہو، لیکن حکم آ گیا کہ اب پانی نہیں پینا۔ اب جب لشکر وہاں پر پہنچا تو حضرت طالوت علیہ الرحمہ اس کو کراس کر رہے، تو اکثریت نے کیا کیا؟ پانی پیا۔ حالانکہ اجازت یہ تھی کہ اگر پانی نہیں پینا، اگر کسی نے پینا ہو تو صرف ایک چلو بھر پانی پی سکتے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں،
فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، کہ جب لشکر وہاں سے آگے نکلا، عبور کیا اس کو، تو اب تین قسم کے افراد رہ گئے، تین قسم کے افراد رہ گئے۔ ایک وہ افراد تھے کہ جنہوں نے جی بھر کے پانی پیا، وہ تو جناب اللہ ادھر ہی ڈھیر ہو گئے، وہ تو اب جہاد کے لیے آگے گئے نہیں، 70 سے 80 ہزار کا لشکر، اب وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گئے۔ ان میں سے صرف اور صرف 313 کے افراد وہ جناب اللہ آگے گئے۔ اب ان 313 میں سے بھی ٹھیک ہے نا، ایک تو گروہ وہ ہو گیا جو بالکل الگ تھا، جو بالکل ناقص الایمان تھے، جی بھر کے پانی پیا، ادھر ہی لمبے پڑ گئے، بس ختم۔ اب باقی جو آگے نکلے 313، ان میں سے بھی دو قسم کے افراد تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے چلو بھر کے پانی پیا، تو وہ بھی تھے تو کامل الایمان، لیکن وہ آگے دشمن کی بڑی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، متفکر ہو گئے کہ یار ہم تو، ہماری تعداد تو بڑی کم تھوڑی سی ہے، اور ادھر جناب اللہ 1,00,000 افراد ہیں، مد مقابل 1,00,000 افراد ہیں، اور ہماری تعداد تو 313 ہے، بس ختم۔ اب وہ اپنی تعداد کی وجہ سے پریشان ہوئے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم طاقت کے اعتبار سے ہم جناب جالوت اور اس کے لشکر کو ہم شکست نہیں دے سکتے، وہ تعداد میں ہمارے کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو یہ تو تھے کامل الایمان، لیکن ان کی لشکر کی تعداد سے مغلوب ہو گئے، پریشان اور حیران ہو گئے۔ اب تیسرا گروہ وہ جو تھا، جو انتہائی اکمل الایمان تھا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر ان کو یہ کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم اس کو چھوڑو کہ تعداد ہماری کم ہے یا کیا، انسان کا ایک نظریہ، ایک سوچ ہوتی ہے۔ آج بھی ہم نے، اگر ہم جہاد میں نہ گئے تو تب بھی ہم نے مر کے اللہ تعالیٰ کی حضور جانا ہے، تو کیوں نہ ہم جہاد کے اندر شریک ہو کر شہادت جیسی موت کو پا کر ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو کر کہیں جائیں۔ تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا یہ یقین تھا کہ ہم جہاد میں گئے تب بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں، گئے تب بھی اللہ کے پاس ہی جائیں گے، اللہ سے ملاقات اور موت سے ہمیں کوئی مفر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت کو شکست دے دی، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے، آپ حضرات نے پڑھا، غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے، 313 اور کہاں 1000 کی تعداد، دوسری طرف اس سے بھی چھوڑیے، آپ دیکھ لیجئے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا، غزوہ موتا کے، کہ ادھر 3000 کا لشکر اور ادھر مد مقابل میں جناب کتنے ہیں، 1,00,000 افراد ہیں، 1,00,000 افراد۔ حضرت کیا کہتے ہیں اپنا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، یا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ، ان کے زیر کمان تھے، انہوں نے امیر لشکر سے اجازت لی کہ یہ مد مقابل دشمن 60,000 کا لشکر ہے، تو آپ مجھے 60 افراد دیں اور میں ان کے ساتھ جا کے کیا ہے جہاد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی شاید یہ نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تو ایک ساتھی قیمتی ہے، کہیں کسی طریقے سے یہ ایسا نہ ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، لیکن ان کے جذبہ کے آگے انہوں نے اجازت دے دی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ 60 افراد کا لشکر 60,000 کی تعداد کے اوپر غالب آیا، اور انہوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے، اور کیا ہوا، ادھر مسلمانوں میں صرف 10 افراد شہید ہوئے، 50 زندہ واپس آئے، اور ادھر مد مقابل جو دشمن کی تعداد 10,000 کی لاشیں کیا ہے میدان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور دم دبا کر بھاگے۔ اب دوسری طرف مسیلمہ کذاب کے ساتھ دیکھ لیجئے کیا ہوا، وہاں پر وہ لشکر قلعہ بند ہو گئے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھا لشکر کے اوپر، وہ قلعہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل قلعہ بند ہے، کسی طریقے سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھے، امیر لشکر سے کہا کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ منجنیق ہوتی تھی، جو جس کے اندر پھینک کر وہ پتھر پھینکتے تھے یا کچھ اس طرح، کہ اس کے اندر مجھے ٹوکری کے اندر ڈالیں
اور ٹوکری کے اندر ڈال کے مجھے ان کے قلعے کے اندر پھینک دیجئے، قلعہ کے اندر پھینک دیجئے، پھر آگے دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ چنانچہ اس ترتیب کے ساتھ ان کو قلعے کے اندر پھینکا تو وہ جب اس میں سے کسی برتن یا جس کے اندر رکھ کر نکلے، فوراً انہوں نے تلوار چلانا شروع کر دی، فوراً تلوار چلانا شروع کر دی۔ دشمن کے کئی افراد کو، اور وہ ایک ہڑبونگ سی مچ گئی، ہلچل سی مچ گئی کہ مسلمانوں کا لشکر نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا۔ انہوں نے دشمن کو دھکیلتے دھکیلتے دروازہ کھولا، اور اس طریقے سے بالآخر شہادت بھی غالباً ان کی ادھر ہی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کم تعداد کے باوجود کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دشمن کے ساتھ ٹکرا گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی موت بھی کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ موت کو دل سے لگانے والے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جناب ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو کر رہ گئی، بالکل کھرچ کر دشمنوں نے نکال دی۔ آج ہمیں دنیا اور دنیا کی محبت اور کیا کہتے ہیں زندگی یہ عزیز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت طالوت علیہ الرحمٰن نے جب ان کو لے کر گئے، یہ ساری باتیں پیش آئی تو انہوں نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، لہذا اللہ کا حکم سمجھ کر دشمن کے مد مقابل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب پھر اگلا اس کا پارٹ کیا ہے، وہ آگے آنے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسی شہادت اور ایسا استقلال اور صبر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔